پرائرٹیز کی، لائف سٹائل کی بات کر رہے تھے، زر پرستی، مادیت پرستی، کیپٹلسٹک تھاٹ، بھیا سب سے بڑا روپیہ، یہ بات ہم آج بھی کہیں کرتے. چھٹو جی اب تو یہ بھی مقابل، آپ تو آج زر کو اللہ رب العزت کے بھی سامنے لے آئے ہیں، ٹیکنالوجی کو بھی، کہ بس یہ آپ کہاں، یہ چیلنجز اب کے بھی ہیں. تو اس وقت کی وہ جو ڈسٹریکشن ہے، جیسے شاہ صاحب فرما رہے تھے کہ اس کی ضمانت دی کہ یہ ملے گا، تو ہم نے تو اس بدبخت سے یہ بھی سنا کہ اس نے، جس نے ذبح کیا، کہ اس نے کہا میں نے تو کیش، مطلب نقد کا، مجھے حسین اور ان کے نانا تو کہہ رہے تھے یہ ہوگا، میں نے تو نقد کا سودا کیا. اس تھاٹ کو کیا کہیں گے آپ مفتی صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. بہت شکریہ نور الحسن بھائی. اور جہاں پر قرآن مجید فرقان حمید کا ہم پہلا رکوع اگر پڑھیں نا، تو اس میں متقین کی صفات بیان کی گئی ہیں. متقی کون ہوتا ہے؟ متقی کون؟ ھدی للمتقین والی جو بات جی. آخر میں جو 5ویں صفت ہے نا متقی کی، وہ ہے کہ وبالآخرۃ ہم یوقنون، کہ آخرت کا یقین رکھنے والے. جس بندے کے دل سے، دماغ سے آخرت کا یقین اٹھ جائے، پھر اس سے آپ کوئی اچھی توقع نہیں کر سکتے. کیوں؟ کہ اس کا یقین ہی نہیں رہا آخرت پہ. وہ کہتا ہے جو کچھ ہونا ہے دنیا میں ہی ہونا ہے. اور یہ اگر اللہ نہ کرے کسی بندے کے ذہن میں یہ بات آ جائے یا اس کو اپنی عملی زندگی میں شامل کر لے، تو وہ بندہ پھر بندہ نہیں ہے، وہ حیوان اور بھیڑیا اور درندوں سے بھی بڑھ کے ہے، جس کی عملی مثالیں آپ کو تاریخ کی کتابوں میں بھی ملیں گی، آج کے دور میں بھی آپ کو ملیں گی. تو جو بندہ یہ کہتا ہے نا کہ نقد سودا کرنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا یقین آخرت سے اٹھ چکا ہے. قرآن مجید فرقان حمید کے مضامین میں سے ایک بڑا مضمون آخرت کا یقین دلانا ہے کہ اے بندو آخرت قائم ہونی ہے. اور عقل بھی اس بات کا تقاضا کرتی ہے، عقل بھی اس بات کو مانتی ہے کہ دنیا کے اندر بڑے ایسے مواقع آتے ہیں کہ جب ایک بندہ ایک اچھا کام کرتا ہے تو اس کو اس کا اجر نہیں ملتا. اس کے برعکس ایک بندہ اگر 2 نمبری کرتا ہے تو اجر پا لیتا ہے. عقل بھی اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ کوئی ایسا دن ہونا چاہیے کہ جب انصاف ہو، جب جزا ملے اس بندے کو کہ جس نے دنیا کا روز جزا بھی بالکل تو اسی کو کہا گیا روز جزا وبالآخرۃ ہم یوقنون. جب جس بندے کے اندر مالک یوم الدین جو وہ ہے، جب یہ چیز کسی بندے کے اندر آ جاتی ہے تو وہی تو متقی ہے. اور قرآن نے بار بار جو تقوی کی صفت کے اوپر زور دیا ہے، تو تقوی کی صفت ایسے نہیں آ جائے گی. اس کے لیے بہت کچھ قربان کرنا پڑے گا، بہت کچھ وارنا پڑے گا، بڑی خواہشات کو پامال کرنا پڑے گا، بڑی قربانیاں دینا پڑیں گی، پھر جا کے تمہیں وہ نصیب ہوگی منزل. حسین شناسی مقصد یہ ہے کہ حسین کو جس نے پہچان لیا اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچان لیا، جس نے ان کو پہچان لیا اس نے رب کو پہچان لیا. تو یہی تو وجہ ہے اہل بیت سے محبت کیوں ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی وجہ سے، اور حضور کی محبت خدا تک پہنچا دیتی، اور یہی مقصد ہے. سبحان اللہ. یہ جو اب یہ جو بات ہم کر رہے ہیں، یہی نسبتوں کی بات جی، یہی وہ روٹ کی بھی بات آ گئی اس کے اندر. اور وہ صوفیہ کی بات جیسے علامہ صاحب کہتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں چنگے سنگ ترے تر گئے آپ، وہ پار لگ گئے. تو اب سوال یہ ہے کہ وہ کیا چیز پھر آڑے آ جاتی ہے، حائل ہو جاتی ہے آپ کے ہاں. اور ہم اگر آئینہ کردار عامی امام علی مقام دیکھیں، یعنی حضرت امام حسین علیہ السلام کے آئینے میں اگر خود کو دیکھیں، تو پھر آج آپ اس 2024 میں ایک جائزہ اگر لیں تو پرائرٹیز اور زور کدھر ہے. اور ہمیں آپ کو لگتا ہے کہ کیا اب کی جنریشن میں یہ کنفیوژن، جیسے وہ کہیں یار یہ کہانی میں ہیرو جو ہے اس کے ساتھ بڑے مظالم ہوتے ہیں، ولن جو ہے وہ اس کو، یہ ہم بالعموم کہتے ہیں نا، تو پھر اس کا مطلب یہ وہی پیکج ہے کہ وہ جو بظاہر تکلیف ہے وہ بھی راحت کا باعث ہے، اور ایک وہ راحت ہے جو آپ کو غافل کر رہی ہے. فرما دیجیے. جی الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد. سب سے پہلی بات تو جو چل رہی ہے ہماری جاننا اور ماننا کے حوالے سے، یہ جو مادی دور ہے اس کے اندر ایک بات سمجھ آتی ہے کہ ماننا آسان ہے اور ہم آسان چیزوں کو ترجیح دیتے ہیں. جاننا ذرا مشکل ہے. جان کر جب مانیں گے نا
تو پھر ہمیں جیسے آپ نے کہا کہ اپنی ہر چیز کو تبدیل کرنا پڑے گا, اپنا لائف سٹائل تبدیل کرنا پڑے گا, پھر ان کے آئینے کے مطابق اپنی زندگی گزارنی پڑے گی. تو اس لیے ہمارے ہاں یہ تکلف ہی نہیں کیا جاتا بھی جانا بھی جائے. یہ صرف حسین رضی اللہ تعالیٰ یہ بھی وہ ایک ہے, کیونکہ اگر ہوا تو پھر تو وہ آئیڈینٹیفیکیشن ساتھ چلے گی. اور یہ ظلم صرف سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ نہیں ہوا, یہ تو پورا دین اسلام, حتیٰ کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جاننے کی کوشش نہیں کرتے, حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے بھی یہ شکوہ کر دیا وما قدر اللہ حق قدری, انہوں نے اللہ تعالیٰ کی قدر ہی نہیں کی, اس طرح قدر کرنے کا حق تھا. اور وہ کیوں نہیں کی؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کو بھی اس طرح نہیں جانا. تو جب ہم جاننا شروع کریں گے تو یہ جو سٹیپ ہمارے پاس اس وقت موجود ہے سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ کا, یقیناً میں تائید کروں گا اپنے بزرگوں کی کہ ہم اس حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس جاننے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچیں گے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ تک پہنچیں گے. اور جاننے سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان پھر اپنا کردار تبدیل کرتا ہے. جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانا, تو آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین یا اہل بیت اطہار رضوان اللہ اجمعین, ان کے درمیان آپ کو کوئی فرق محسوس نہیں ہوگا. جو سوچ, جو منہج, جو نظریہ, جو لائف سٹائل, حتیٰ کہ ظاہری جو چیزیں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی وہی ساری صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے اندر پائی جاتی ہیں, وہی اہل بیت کے اندر پائی جاتی ہیں. تو جب تک جانیں گے نہیں نا, اس وقت تک ماننے کا حق ادا نہیں ہو سکتا. یہ لازم ہے کہ پہلے جاننا لازمی ہے. پھر سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جس طرح آپ نے کہا کہ ہمارے لیے آئینہ ہے اور ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے, نمونہ ہے بہترین, تو ہم نے ان کو جاننا ہے. اور میں ایک بات اور ایڈ کروں گا یہاں پر, عقیدہ آخرت کا یہ قطعی مطلب نہیں ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ شاید دنیا میں کچھ نہیں ملے گا. اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے دنیا بھی اچھی رکھی ہے, یعنی جب دنیا ملے گی تو وہ حسنہ ملے گی, اور آخرت بھی ملے گی تو حسنہ ملے گی. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ, جو عمل صالح کرتا ہے وہ مرد ہے یا عورت ہے تو ہم اس کو اس کی پاکیزہ زندگی عطا کر دیتے ہیں. سبحان اللہ, خوبصورت زندگی اللہ تعالیٰ, کوالٹی آف لائف جسے کہا جاتا ہے. دیکھیے خواتین حضرات, یہ بات آپ نے بھی سنی ہوگی کہ وہ کہتے ہیں کہ یار پیٹ جو ہے نا یہ تو قبر کی مٹی ہی بھرتی ہے. آپ نے ان کو بھی دیکھا ہوگا کہ جن کا شکم 2 لقموں سے سیر ہو جاتا ہے اور کچھ کھا کھا کے تک جاتے ہیں, وہ نہیں راضی ہوتا. یہ ایک ہے. کون سے ایسے, یا آپ کو روز اپنے اس میں ملیں گے, صابر اور شاکر بھی ملیں گے, شکایتیں شدید وہ بھی ملیں گے, اور بڑے آپ کو کچھ کی خاموشی بھی بولتی ہے اور کچھ بولتے ہیں اور کچھ سنائی نہیں دیتا. یہ پہچان ہمیں کرنی ہوگی. حسین ہم سب کا گفتگو کا یہ سلسلہ جاری ہے, اور اس سلسلے کا یہ اب آج ہے محرم الحرام کا یہ سیشن آخری سیشن ہے. عدنان صاحب, بطور ایک شاعر اور مصنف کے, جسے ہم نوک قلم بھی کہتے ہیں, اور دل کی جو ایک کیفیت ہوتی ہے وہ اتارتے ہوئے بھی پھر امام زین العابدین